نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد أخذنا ميثاق بني اسرائیل، یقیناً ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور بھیجے ہم نے ان کی طرف کئی رسول، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب بھی ان کے پاس کوئی عظیم الشان رسول آتا، بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ، اس کے ساتھ، اس دعوت کے ساتھ جو نہ پسند کرتے ان کے نفس، فَرِيقًا كَذَّبُوا، ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے آئے، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور گمان یہ کیا انہوں نے کہ کوئی آزمائش نہ ہوگی، فَعَمُوا وَصَمُّوا، پس وہ اندھے ہوئے اور بہرے ہوئے، ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر رجوع فرمایا اللہ نے ان پر، لیکن ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا، پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، اکثر ان میں سے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 10واں رکوع آیت نمبر 70 اور 71 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کہا کہ تمہارے جو دعوے ہیں یہ کسی کام کے نہیں جب تک کہ تورات، انجیل اور قرآن پر عمل نہ کرو۔ اور اکثر لوگ تو جب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے تو سرکشی اور کفر میں آگے بڑھ جاتے ہیں مزید۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعووں سے اور ناموں سے کچھ نہیں ہوتا، ایمان اور اعمال سے نجات کا دار و مدار ہے۔ اس سلسلے میں جو کل کا ہمارا سبق ہے اس میں ایک بات رہ گئی جو بعد میں مجھے ایک دوست بزرگ نے یاد دلائی۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے ایک غلط مفہوم لینا شروع کیا جو اب بھی بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ یہاں پہ ہے نا کل کے سبق میں، جی ہاں وہی عرض کر رہا ہوں، یہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، کہ جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، جو صابی ہوئے، جو عیسائی ہوئے،
من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے تو اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اس سے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ جو یہودی ہو عیسائی ہو بس اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، بس بے شک یہودی ہو بے شک عیسائی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جہالت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر اس سے پچھلی آیت کو بھی ساتھ دیکھا جائے نا جی، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تورات کو مانیں، انجیل کو مانیں اور جو رب کی طرف سے نازل ہوا یعنی قرآن پاک کو مانیں۔ اب قرآن پاک کو تبھی مانیں گے نا جس نبی پر قرآن نازل ہوا اس نبی کو بھی مانیں گے، تو نبی کو بندہ نہ مانے تو قرآن کو تو ویسے نہیں مان سکتا۔ اور اس کے علاوہ اصل طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ قرآن پاک کے سارے دلائل ملائے جائیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں چھٹے پارے کے بالکل شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ پہلے یہی چھٹا سپارہ بالکل شروع سے نکال لیں، چند ورق کے پیچھے چلے جائیں، صفحہ نمبر 93 ہے، 93، بالکل یہ چھٹا سپارہ شروع سے نکالیں، آیت نمبر 149 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 150 شروع ہو رہی ہے جی۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون، اور یہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، ویقولون، اور کہتے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض نبیوں پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، ویریدون، اور یہ چاہتے ہیں، ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، کہ اس کے بیچوں بیچ کوئی اور راہ بنا لیں کہ بعض نبیوں کا مانیں اور بعض کا انکار کریں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ پکے کافر۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب محمد رسول اللہ کو نہ مانے اور جی ہم باقی نبیوں کو تو مانتے ہیں اور پھر بھی جناب نجات ہو جائے گی؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور کافروں کے لیے اللہ نے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ واپس آئیے جی، تو تمام انبیاء پر ایمان لانا اور پھر آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تو ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو لوگ یہودیت تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور تورات پر عمل کرتے تھے اور پھر جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آئے ہی نہیں تو ظاہر ہے، اسی طرح جو عیسائی تھے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اس پر عمل کرتے تھے اور پھر ٹھیک ہے وہ دنیا سے چلے گئے، تو ان کے لیے یقیناً کامیابی ہے۔ باقی یہاں پر بات ہو رہی ہے نجات کی، اعمال کی، اور اعمال کا مدار ایمان پر اور یوم آخرت پر ہے۔ یوم آخرت پر ایمان ہوگا یعنی جو عمل بندہ کرے گا ایک تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، دوسرا اس لیے کرے کہ کل میں نے آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آگے مزید بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، چنانچہ فرماتے ہیں لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، پختہ وعدہ لیا، اور ہم نے ان کی طرف اپنے رسول بھیجے۔ اور اس میثاق کا ذکر اللہ نے اور بھی کئی مقامات پر کیے، مثلا سورۃ البقرہ پہلے سپارے میں کیا۔ اگر آپ نکال لیں تو بہت اچھا رہے گا، صفحہ نمبر 12 نکالیں، سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 83 ہے۔ آیت نمبر 82 ختم ہو رہی ہے، 83 شروع ہو رہی ہے، سورۃ البقرہ پہلا سپارہ، تاکہ وہ میثاق سامنے آ جائے۔ آیت نمبر 82 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 83 شروع ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 12 سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں سے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں سے، وَالْمَسَاكِين، اور مسکینوں سے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے لیے اچھی بات کرو، بھلی بات کرو، خیر خائی کی بات کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ،
وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ یہ وعدہ ہم نے ان سے لیا، لیکن ثم تولیتم، پھر گئے اس وعدے سے، الا قلیلا منکم، اللہ بنی اسرائیل سے کہتے ہیں تم میں سے تھوڑے رہے، باقی اکثر پھر گئے، وانتم مورزون، تم ہو ہی اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے۔ یہ وعدہ لیا۔ ایک اور وعدہ بھی ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے یہ وعدہ بھی لیا کہ لا تسفكون دماءکم، آپس میں ایک دوسرے کے خون نہ بہاؤ گے، قتل و غارت نہ کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، نہ اپنی جانوں کو یعنی اپنے جیسوں کو، اپنے ساتھیوں کو گھروں سے نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا بھی اقرار کیا، وانتم تشہدون، تم گواہی دیتے ہو کہ واقعی ہم نے اقرار کیا، لیکن ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ایسے لوگ ہو، تقتلون انفسکم، قتل بھی کرتے ہو اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے بھی ہو، یعنی قتل و غارت بھی کرتے ہو، لوگوں کو گھروں سے نکلنے پر مجبور بھی کرتے ہو، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، چڑھائی کرتے ہو گناہ اور زیادتی کے ساتھ، یہ تمہاری حرکتیں ہیں، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر قیدی آ جائیں پھر فدیہ دے کے چھڑاتے بھی ہو، یعنی کچھ نیکی کے کام بھی کرتے ہو اور کچھ جناب قیدیوں کو چھڑانا ثواب ہے، لیکن قتل کرنا کون سا، وہ کیا ہے، ادھر قتل بھی کرتے ہو، گھروں سے بھی نکالتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کو گھروں سے نکالنا، گھروں سے نکالنا، لڑائی کرنا، یہی منع تھا، وہ تم نے سارا کچھ کیا، آخر میں جناب قیدیوں کو چھوڑ دو جی، بڑا ثواب ہوتا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، بعض کتاب پر تو ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي فی الحیات الدنیا، جو شخص یہ کام کرے اس کے لیے ذلت ہے دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور روز قیامت سخت ترین عذاب کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، واللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہ بنی اسرائیل کے وعدوں کا ذکر ہے، اس میں وعدہ توحید بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اسی طرح غریب و مسکینوں کا خیال رکھنا بھی ہے، لوگوں کے ساتھ بھلی اور خیرخواہی کی باتیں کرنا بھی ہے، قتل و غارت سے باز آنا بھی ہے، یہ سارے وعدے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سے لیے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیے، پھر اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے وارسلنا الیہم رسلا، ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے جو یہ وعدے ان کو یاد دلاتے رہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب رسول وہ حکم لے کر آتا جو ان کی خواہشات کے مطابق نہ ہوتا تو پھر کیا کرتے، بعض نبیوں کا انکار کرتے اور بعض کو نعوذ باللہ شہید کرتے۔ فرمایا کلما جاءہم رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، رسول کے اوپر جو تنوین ہے یہ عظمت کی ہے، رسول بڑی شان والے ہوتے ہیں، جب بھی عظمت والا رسول آیا ان کے پاس، بما لا تہوی انفسہم، اور وہ لے کر آیا جو ان کے جی نہیں چاہتے تھے، ان کی خواہشات کے مطابق بات نہ تھی، نفس ان کے کوئی اور چاہتے، مثال کے طور پہ وہ شرک کرتے، رسول شرک سے روکتے، یہ بات ان کے خلاف ہوتی، وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے، وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرتے، رسول اس سے روکتے، یہ بات ان کے خلاف ہوتی۔ ابھی جو وعدے ہوئے رسول قتل و غارت سے روکتے اور وہ قتل و غارت کے لیے تیار ہوتے، تو یہ بات ان کے خلاف ہوتی، جو بھی وہ کر رہے ہوتے اور اللہ کے نبی ان سے روکتے اور ان کے نفس اس دعوت کو پسند نہ کرتے، فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، انہوں نے ایک گروہ کو یعنی انبیاء میں سے بعض انبیاء کو جھٹلایا اور بعض کو تو قتل تک کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے انبیاء کو شہید کر دیا۔ اب اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا اور نبیوں کے ساتھ جنگ کرنا اور لڑائی کرنا اور پھر مطمئن رہنا کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، فرمایا ایسا نہیں ہوگا، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے اوپر پھر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بعض دفعہ انسان طاقت میں، دولت کی مستی میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو شاید کوئی روکنے والا نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، جی مجھے کون روک سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ کوئی آزمائش نہیں آئے گی، فَعَمُوا وَصَمُّوا، چنانچہ وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، یعنی اللہ کے نبیوں نے جو باتیں بتائیں وہ سننے سے بہرے ہو گئے، اور دنیا میں جو عبرت کی مثالیں اور نمونے تھے ان کو دیکھنے سے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ لیکن رب تو پھر رب ہے، ثم تاب اللہ علیہ، اللہ نے پھر رجوع فرمایا، پھر ان کو مہلت دی،
سنبھل جائیں، شاید سنبھل جائیں، لیکن ثم عمو و سمو، پھر وہ اندھے اور بہرے ہی رہے۔ کثیر منہم، اکثر ان میں سے اللہ کی بات نہ مانی، اللہ کے انبیاء کی بات کو نہ مانی، پھر اللہ کوئی غافل تو نہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تو دیکھنے والا جو وہ عمل کرتے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انبیاء کی باتوں کو انہوں نے ٹھکرایا تو اللہ نے ان کو مہلت دی، لیکن بالآخر کب تک مہلت ہوتی؟ آخر اللہ تعالیٰ نے ڈور کھینچنی بھی تو تھی، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، چونکہ اللہ تو دیکھنے والا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اے اہل کتاب، جو وعدے اللہ تعالیٰ نے تم سے لیے ان کی پاسداری کرو، ان پر عمل کرو۔ اگر عمل نہیں کرو گے تو یہ چند دن کی زندگی ہے، چند دن عیش کر لو گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی۔ آج مجھے اور آپ کو بھی، ہم سب کو بھی یہی سبق ہے قرآن کی طرف سے۔ اے لوگو، اللہ کا کلام آیا ہے، اللہ کا پیارا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، وہ ایک دعوت لے کر آئے ہیں، وہ ایک پیغام لے کر آئے ہیں۔ لوگو، اس دعوت اور پیغام کو مانو، قرآن پر عمل کرو، نجات ہو جائے گی۔ نہیں تو کب تک یہ دنیا کی زندگی ہے، کب تک یہ دنیا کی عیش و عشرت ہے؟ ان قریب یہ دنیا سے تمہیں نکال لیا جائے گا، اور پھر نہ تمہارے پاس عیش رہے گی، نہ تمہارے پاس طاقت رہے گی، اور تو بے بسی کے عالم میں ایک تختے کے اوپر پڑا ہوا ہوگا، اور پھر تو نے بارگاہ الہی میں پہنچ کر جواب دینا ہوگا۔ جب تو اس سے پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون تھا، بتا تیرا رسول کون تھا، بتا تیرا دین کون تھا، اور اگر تو نے اللہ کو اور رسول کو نہ مانا تو پھر افسوس کے علاوہ کچھ تیرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی ان کے پاس کوئی عظیم الشان رسول آتے ان کے ساتھ، اس وحی کے ساتھ یا دعوت کے ساتھ جو نہ پسند کرتے ان کے نفس، فریقاً کذبوا، ایک انبیاء کی جماعت کو انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً یقتلون، اور ایک جماعت کو وہ قتل کرتے آئے، وحسبوا الا تکون فتنۃ، اور انہوں نے یہ گمان کیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی آزمائش نہ ہوگی، فعموا وصموا، پس وہ اندھے ہوئے اور بہرے ہوئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پر رجوع فرمایا، ثم عموا وصموا، پھر وہ اندھے اور بہرے ہوئے، کثیر منہم، اکثر ان میں سے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔